وزیر دفاع خواجہ آصف کی مولانا فضل الرحمان کے غیر ذمہ دارانہ بیان پر سخت تنقید، بیان کو شہداء کی قربانی کی توہین قرار دے دیا۔ کہا کہ فوجی جوانوں کی قربانیوں کو تنخواہ سے جوڑنا مناسب نہیں، کوئی صرف تنخواہ کے لیے جان قربان نہیں کرتا، قربانی نظریے اور وطن سے وفاداری کے لیے ہوتی ہے۔ وفاقی وزیر حنیف عباسی نے کہا کہ پاکستان کی سلامتی، استحکام اور ترقی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ ملکی دفاع کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء قوم کا فخر ہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا مولانا فضل الرحمان کو سخت جواب، بولے ذرا ہوش سنبھال کر بات کریں، یہ فوج ہمارے ماتھے کا جھومر ہے۔ فوج کا سپہ سالار اور ایک جوان دہشت گردوں اور دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں شہداء اور غازیوں کی قربانیوں کو معمولی قرار دینا افسوسناک امر ہے۔ شہداء کے خلاف ہرزہ سرائی قومی یکجہتی کے مفاد میں نہیں۔ امریکہ اور ایران کی ایک دوسرے کے اہداف پر شدید بمباری، بوشہر، چابہار، جاس، کونارک، ابو موسیٰ اور بندر عباس دھماکوں سے لرز اٹھے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق حملوں میں ایرانی فوجی مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے نگرانی کے نظام، ڈرونز اور میزائل کے نظام پر حملے کیے گئے۔ پاسداران انقلاب کا بندر عباس اور لار پر امریکی ڈرون مار گرانے کا دعویٰ، کہا جدید فضائی دفاعی نظام نے 2 امریکی ڈرون مار گرائے۔ کویت میں امریکی پیٹریاٹ میزائل سسٹم مکمل تباہ کر دیا۔ فضائی کنٹرول اور ارلی وارننگ ریڈار، امریکی بحری اڈے کے ایندھن ڈپو کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ بغیر پائلٹ کے چلنے والے بحری جہازوں کا مانیٹرنگ سینٹر تباہ کیا گیا۔ بحرین میں امریکی 5ویں بحری بیڑے پر حملے کا بھی دعویٰ۔ امریکی صدر کا آبنائے ہورمز کو کنٹرول میں لینے اور ایران کی دوبارہ ناکہ بندی کا اعلان، تمام کارگوز پر 20% کی شرح سے فیس بھی عائد کر دی۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران نے آبنائے ہورمز میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالنے کا معاہدہ کیا تھا جو اس نے توڑا۔ اب آبنائے ہورمز کا کنٹرول سنبھال کر خود اسے چلائیں گے۔ امریکہ کو اب آبنائے ہورمز کے محافظ کے نام سے جانا جائے گا۔ دوسری جانب آبنائے ہورمز پر امریکی دعوے پر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے جواب دیتے ہوئے کہا ڈونلڈ ٹرمپ کا موقف بالکل درست ہے، جہاز رانی محفوظ بنانے والے کو ادائیگی ہونی چاہیے، وہ آبنائے ہورمز کا محافظ ایران ہے، معاوضہ بھی ہمیں ہی ملنا چاہیے۔ ٹرمپ کا مانگا ہوا 20% ٹیکس بہت زیادہ ہے، ہم اتنا زیادہ چارج نہیں کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے بنگلہ دیش کے وزیر ڈاکٹر زاہد حسین کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ پر گفتگو۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان بنگلہ دیش سے تعاون بڑھانے کے لیے تیار ہے۔ ادھر نائب وزیر اعظم سے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے عہدے کی امیدوار مشیل باشلیٹ بھی ملی۔ خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے پاکستان کی مسلسل کوششوں کو سراہا۔ اقوام متحدہ کے لیے گزشتہ برسوں کے دوران پاکستان کی خدمات اور اہم کردار کی بھی تعریف کی۔ مریم نواز سینٹر آف اکیڈمک لیڈرشپ پائلٹ پروجیکٹ کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں صوبہ بھر میں ایچ.ایس.این اسکول کے معیار کے بوائز اور گرلز اسکول قائم کرنے کی بھی منظوری۔ مریم نواز سینٹر آف اکیڈمک لیڈرشپ میں اسٹیٹ آف دی آرٹ اسپورٹس ہال، ہاکی اور کرکٹ اسٹیڈیم بنیں گے۔ طلباء کے لیے گھڑ سواری کی سہولت اور سوئمنگ پولز بھی ہوں گے۔ مریم نواز سینٹر آف اکیڈمک لیڈرشپ میں 10,000 طلباء اور طالبات داخلہ لے سکیں گے۔ پاک انڈونیشیا دوستی وقت کے ساتھ ساتھ مضبوط تر ہوتی جا رہی ہے۔ مستحکم معاشی اور تجارتی شراکت داری سے تعلقات کو نئی بلندیوں تک پہنچائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا انڈونیشیا پاکستان سرمایہ کاری اور تجارتی فورم کی تقریب سے خطاب، کہا کہ انڈونیشیا پاکستان کے اہم ترین شراکت داروں میں سے ایک ہے۔ پاکستان اور انڈونیشیا کے تعلقات کا مستقبل نہایت روشن ہے۔ باہمی تعاون کے ذریعے ہم اپنے معاشی روابط کو مزید مستحکم بنا سکتے ہیں۔ ضم شدہ اضلاع کے ساتھ ستیلی ماں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی ڈیجیٹل میڈیا کے نمائندوں سے ملاقات میں گفتگو، کہا کہ خیبر پختونخوا کے جائز مالی وسائل دیگر صوبوں میں تقسیم کیے جا رہے ہیں۔
یہ صوبے کے عوام کے ساتھ ناانصافی ہے۔ جامعات کے لیے صوبائی رینکنگ سسٹم کا اجرا اعلیٰ تعلیم کے شعبے میں اہم سنگ میل ہے۔ خیبر پختونخوا میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اتھارٹی قائم کر رہے ہیں۔ نوجوانوں کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے نئے مواقع پیدا کیے جائیں گے۔ موجودہ مالی سال امن، ترقی اور خوشحالی کا سال ثابت ہوگا۔ نیب مقدمات سپریم کورٹ سنے گی یا آئینی عدالت؟ اہم قانونی نقطے پر سماعت۔ اٹارنی جنرل نے موقف اپنایا کہ نیب قانون میں ترمیم کے بعد ضمانت اور سزا کے خلاف اپیلیں آئینی عدالت سنے گی۔ نیب نے بھی وفاقی حکومت کے موقف کی حمایت کر دی۔ عدالت نے نیب پروسیکیوٹر سے سوال کیا کہ کیا نیب نے پہلے اعتراض کیا تھا۔ نیب پروسیکیوٹر نے جواب دیا کہ 18 مارچ کو ہونے والے کیس میں دائرہ اختیار پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے کہ نیب کے موقف میں اچانک تبدیلی کیوں آ گئی۔ جسٹس شاہد بلال حسن نے کہا کہ دائرہ اختیار پر اعتراض نہ اٹھانا نیب کی نااہلی ہے۔ عدالت کی درخواست گزار کے وکیل کی جواب الجواب کی تیاری کی ہدایت۔ مزید سماعت 16 جولائی تک ملتوی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں شدید مندی۔ 100 انڈیکس میں 5022 پوائنٹس کی کمی۔ انڈیکس میں ٹریڈنگ کے دوران 5 نفسیاتی حدیں گراوٹ کا شکار۔ انڈیکس 1,74,905 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ ہو رہا۔ گزشتہ روز انڈیکس 1,79,927 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا تھا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کی ہارمز میں 2 بحری جہازوں پر فائرنگ۔ الجزیرہ کے مطابق بحری جہازوں نے ایران کے طے شدہ روٹ سے ہٹ کر پیش قدمی کی، جس پر پاسداران انقلاب نے وارننگ شاٹس فائر کیے۔ ادھر میرین ٹریفک ویب سائٹ کے مطابق اپنے ہارمز میں بحری جہازوں کی ٹریفک 5 ہفتوں کی کم ترین سطح پر آ گئی۔ 24 گھنٹے میں صرف 5 کمرشل جہاز ہارمز کو عبور کر پائے۔ زیادہ تر جہازوں نے عمان کے بجائے ایرانی راستے کو ترجیح دی۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا مصری ہم منصب بدر عبدالعاطی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان مشرق وسطی کی مجموعی صورتحال، علاقائی سلامتی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ دونوں برادر ممالک کے مابین مشاورت اور باہمی تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ یمنی حوثیوں کا سعودی عرب کے ابہا انٹرنیشنل ایئرپورٹ حملے کا دعویٰ۔ کہا ایئرپورٹ پر بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون سے حملے کیے گئے۔ ادھر سعودی عرب کا کہنا ہے کہ اس کے حوثیوں کی جانب سے جنوب میں داغے گئے بیلسٹک میزائلوں کو روک دیا ہے۔ آگاہ کریں گے آپ کو، یمنی حوثیوں کی جانب سے سعودی عرب کے ابہا انٹرنیشنل ایئرپورٹ حملے کا دعویٰ۔ کہا ایئرپورٹ پر بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون سے حملے کیے ہیں۔